سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 3 آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں بنو قریظہ کے احوال کا تذکرہ تھا، جن کا 25 دن تک محاصرہ رہا اور بالآخر وہ تنگ آ کر اپنے قلعے سے نکلے اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حکم بنایا، جنہوں نے اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کے جتنے بھی مرد ہیں جو جنگ کرنے کے لائق ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور ان کے بچے، ان کی عورتیں، انہیں باندیا غلام بنایا جائے، اور ان کے جو گھر ہیں، ان کی زمینیں، ان کے اموال وہ مسلمانوں کے قبضہ میں دیے جائیں۔ شاید آپ کو یاد ہو، کل میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے۔ آپ نے دعا کیا فرمائی تھی کہ اے اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ بنو قریظہ کی جو تباہی ہے وہ میری آنکھیں دیکھیں، میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو۔ اور اس کے بعد چونکہ وہ زخمی ہو گئے تھے نا، غزوہ خندق کے موقع پر ان کو تیر لگا تھا، تو اس زخم کی بنا پر آپ نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ مجھے اتنی تو مہلت دے دے، اور اس کے بعد پھر یہ کام جب ہو جائے پھر بے شک میری مہلت ختم کر دینا، اپنے پاس بلا لینا۔ تو یہاں پر جب یہ فیصلہ ہو گیا، 700 یا 800 کے قریب جو یہودی تھے وہ قتل کر دیے گئے، اس فیصلے پر مکمل عمل درآمد ہو چکا، واپس مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں، اور مسجد نبوی کے اندر جو چمڑے کا خیمہ آقا علیہ السلام کے حکم مبارک سے بنایا گیا تھا اس کے اندر آپ پہنچتے ہیں، اور اللہ کی قدرت کہ زخم حالانکہ بہت ہی بہتر ہو چکا تھا لیکن پھر دوبارہ وہ ہرا ہو گیا، اور اس سے خون پھر دوبارہ نکلنے لگا، اور اسی زخم کی وجہ سے آپ وہیں پر شہید ہو گئے۔ وہ آپ کی جو دعا تھی وہ قبول ہو گئی، یعنی آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ مشن پورا ہو جائے، اس کے بعد بس پھر اللہ کے پاس چلا جائیں، تو مشن اللہ تعالیٰ نے پورا کرا دیا اور پھر اپنے پاس بلا لیا۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور بڑے بڑے صحابہ کے نام رو رہے تھے، کیونکہ یہ بہت بڑی شان والے صحابی تھے اور اپنے قبیلہ اوس کے بہت بڑے سردار تھے،
اور ان کے ہاتھوں سے اتنا بڑا فیصلہ ہوا تھا۔ بہرحال یہ تو ہو چکا، اس کے بعد کے جو حالات ہیں اس کا تذکرہ آج کے درس میں ہے۔ جیسے کہ اس فیصلے کے اندر ہم نے پڑھا، اللہ کیا فرماتے ہیں، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں کا، ان کے گھروں کا، ان کے مالوں کا وارث بنا دیا۔ اب مال کی فراوانی ہو گئی۔ جب مال غنیمت ملا، اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہودیوں کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھا، اب مسلمانوں کے پاس مال و دولت اچھا خاصا آ گیا مال غنیمت کی شکل میں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب مال و دولت زیادہ آ گیا تو پھر زندگی کے انداز تھوڑے سے بدل جاتے ہیں نا، تھوڑی آسائشیں ہو جاتی ہیں، یعنی پہلے تھوڑی تنگی تھی، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فراوانی کے اندر تبدیل ہو گئی۔ تو جب فراوانی ہر طرف آئی تو اس پر جو ازواج مطہرات تھی، ہم سب کی مائیں، آقا علیہ السلام کی جو گھر والیاں تھیں، انہوں نے آپس کے اندر مل بیٹھ کے مشورہ کیا کہ جب ہر طرف فراوانی ہے تو ہمیں جو آپ علیہ السلام خرچہ دیتے ہیں نان نفقہ، تو ہم بھی تھوڑی سی گزارش کریں کہ اب تھوڑی سی ادھر بھی فراوانی ہو جائے۔ تو یہ جو ہے ایک بشری تقاضا ہے، کوئی ناجائز بات نہیں تھی، اس لیے کہ مرد کے ذمے ہے عورت کا خرچ، یعنی کہ میاں بیوی کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بیوی کس سے مانگے گی؟ اپنے شوہر سے مانگے گی۔ تو یہ بات تو جائز ہی، کوئی ناجائز بات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ڈانٹ پلا دی، اے نبی آپ ان سے فرما دو کہ اگر یہ دنیا کی زندگی، دنیا کی زینت اور یہ چیزیں چاہتی ہیں تو ان کو بلاؤ، انہیں کہو کہ بس میری طرف سے چھٹی ہے، جاؤ، میرے پاس یہی کچھ ملے گا۔ اگر اللہ کی ضرورت ہے، اس کے رسول کی ضرورت ہے، آخرت پر یقین ہے، تو پھر یہ باتیں نہ کرو کہ ہمارا خرچہ بڑھاؤ۔ اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارا معاملہ عام عورتوں جیسا نہیں ہے۔ جیسے ایک عام عورت اپنے شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے، تم عام عورتیں تو ہو نہیں، تم تو نبی کا حرم ہو، تمام ایمان والوں کی مائیں ہو، تمہارا مقام بہت بلند ہے، اس لیے اگر غلطی کرو گی تو سزا بھی دگنی ملے گی، اور اگر کوئی نیکی کرو گی تو اس پر اجر بھی دگنا ملے گا۔ اب یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، اگر فراوانیاں چاہیے تو نبی کے ہاتھ سے تم طلاق لے لو، آزاد ہو جاؤ، پھر جہاں بھی جاؤ گی پھر فراوانیاں ہوگی۔ تو اسی بات کا تذکرہ ہے آج کے درس میں، یا ایھا النبی، اے پیغمبر، قل لازواجک، آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی زینت، فتعالینا، تو بس تم آ جاؤ، امتعکن، میں تمہیں نفع پہنچاؤں، میں تمہیں نفع دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور تمہیں میں رخصت کر دوں اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ شریعت کا ایک مسئلہ سن لیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب طلاق دے دیتے نا مرد عورت کو، تو اس کے بعد بھی شریعت نے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ اس کو رخصت اچھے طریقے سے کرو، یعنی کوئی کپڑے لے کر دے دو، رخصت ہی ہو تو اچھے طریقے سے ہو، لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہ ہو۔ تو اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی حکم دیا، امتعکن، کہ میں تمہیں کچھ نفع پہنچاؤں، یعنی کچھ چیزیں تمہیں استعمال کی دے دوں کہ یہ بھی لے لو، اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت بھی کر دوں۔ ایک تو یہ آپشن ہے، وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر تم چاہتی ہو، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ نے، أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تم میں سے جو نیکیاں کرنے والی ہیں ان کے لیے تیار کیا ہے اجر عظیم۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جو بھی کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کو عذاب دیا جائے گا دگنا عذاب، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ ومن یقنت منکن للہ ورسولہ،
اور جو کوئی فرمانبرداری کرے تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی، وتعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، نؤتیہا اجرہا مرتین، ہم اسے دیں گے اجر بھی 2 مرتبہ، اجر بھی دگنا ہوگا، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہے رزق کریم، عمدہ روزی۔ جب ہر طرف سے فراوانی ہوئی تو ازواج مطہرات نے آپس کے اندر مشورہ فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر یہ درخواست پیش کرتی ہیں، اور اس کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بہت ہی زیادہ سلجھی ہوئی اور سنجیدہ خاتون تھی، سب ان کے پاس گئی اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم سب الگ الگ یہ بات نہیں کرتی، بس ہم سب کی طرف سے آپ بڑی ہو، آپ یہ بات کرو۔ اب انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بس جو میں بات کر لوں گی، انہوں نے یہ فرمایا کہ میں دیکھوں گی جب ایک اچھا موقع آئے گا، جب آپ خوشگوار موڈ میں ہوں گے تو پھر میں گزارش کر دوں گی کہ تھوڑی سی فراوانی ادھر بھی ہو جائے۔ بس یہ سارا کا سارا مشورہ ہو گیا، اور یہ بات جب آپ علیہ السلام تک پہنچی تو آپ کو یہ بات ناگوار گزری۔ آپ کو جب ناگوار گزری تو بس پھر اللہ کو بھی ناگوار گزری۔ اور آپ نے کیا کیا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بات کی کہ اگر اسی خرچے پر گزارا کرنا ہے تو پھر تو ہے ٹھیک، اگر اس کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا تو پھر میرا فیصلہ یہی ہے کہ میں نے تو رخصت کر دینا ہے، لیکن یہ ابھی آپ مجھے اپنا فیصلہ نہ سناؤ، اپنے ابا سے بھی پوچھ لو، اپنی اماں جان سے بھی پوچھ لو، ماں باپ سے پہلے پوچھ کے مشورہ کر کے پھر مجھے بتاؤ۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے مشورہ کرنا ہی نہیں، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے، میرا فیصلہ ابھی آپ سن لیں کہ مجھے کسی خرچے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس میں اسی طریقے سے اسی حال پر میں خوش ہوں، اور میری کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آپ علیہ السلام دوسری زوجہ کے پاس گئے، پھر تیسری کے پاس، اس وقت 9 بیویاں تھیں آپ کے پاس، ایک ایک کے پاس جاتے اور ان کو امی عائشہ کی بات بھی ساتھ بتا دیتے کہ عائشہ سے بات کی، اس نے یہ کہا، وہ جب سنتی وہ کہتی میرا بھی یہی فیصلہ ہے۔ جب امی عائشہ کے پاس آپ واپس تشریف لاتے ہیں، امی عائشہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول آپ نے میرا کیوں بتایا، آپ نے میرا نہیں بتانا تھا، یہ تو میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا، دیکھتے کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ آپ ان کے سامنے یہ ساری کی ساری باتیں رکھتے جیسے میرے سامنے رکھی ہیں، لیکن یہ نہ کہتے کہ عائشہ سے بات کی تھی اس نے تو فیصلہ سنا دیا اب تم سناؤ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میرا فیصلہ سن کر وہ بھی یہی فیصلہ دے دیں گے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، میں چھپانے والا نہیں ہوں، میں ظاہر کرنے والا ہوں، جب اچھی بات تھی تو میں چھپاتا کیوں، میں نے اس کو ظاہر کر دیا۔ تو بہرحال یہ جب سب کا فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ اترا، ایک یہ روایت ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اس موقع پر جب یہ خرچے کی بات آئی تو آپ علیہ السلام اس بات سے ناراض ہو گئے اور آپ نے 1 مہینہ تک اپنی بیویوں سے تعلق ختم فرما دیا، اور اس کو جب پورا مہینہ گزر گیا تو صحابہ کرام کے اندر بھی بے چینی پھیل گئی کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی نے طلاقیں دے دی ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ ان کے پاس جاتے نہیں ہیں۔ مسجد کے ساتھ ایک بالا خانہ تھا، اب وہاں نے اپنی رہائش رکھ لی۔ تو اس طریقے سے دن گزرتے گزرتے 29 دن گزر گئے۔ 29 دن کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ حالات و واقعات کیا ہیں، اب کس بات پر ناراض ہیں، کیا آپ نے طلاق دے دی؟ یہ دونوں اس لیے بھی زیادہ حق رکھتے تھے اس لیے کہ دونوں کی بیٹیاں اللہ کے نبی کے نکاح میں تھی۔ تو بہرحال ہمت کسی کی نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت عمر آگے بڑھے اور صحابہ سے فرمایا کہ میں اب جاؤں گا نا تو آج جا کر نا میں تھوڑا سا اللہ کے نبی کو ہنسانے کی کوشش کروں گا، تھوڑی سی دل لگی ہو جائے گی، تو اس طریقے سے اندر کی بات بھی میں لے لوں گا اور اللہ کے نبی کو برا بھی نہیں لگے گا۔ یہ گئے تو سب سے پہلے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔
میں نے طلاق تو نہیں دی، تو بس آپ نے تو نعرہ تکبیر بلند کر دیا۔ وہ سب صحابہ کو پتہ چل گیا کہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ کسی کو کوئی طلاق نہیں دی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی کی یہ جو بات تھی طلاق والی، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑی بات تھی، تو اس سے صحابہ کرام بھی پریشان ہوتے۔ اور یہ 9 قبیلے تھے، یوں سمجھ لیں کہ جو 9 بیویاں تھیں یہ 9 قبیلے تھے، اور زیادہ شادیوں کا مقصد بھی یہی تھا کہ جن قبیلوں کے اندر دشمنیاں زیادہ ہیں وہ اسلام کے قریب آ جائیں۔ تو بہرحال یہ جب باتیں ہو گئی، اس بات کی جب پتہ چل گیا، اگلی بات حضرت عمر نے کیا کی، جس بات سے اللہ کے نبی کو ہنسی بھی آ گئی اور جو آپ کا مقصد تھا، حضرت عمر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، مکہ میں ہماری بیویاں تو بڑی ٹھیک تھی، سیدھی تھی بالکل، مدینہ میں آ کے نا تھوڑی سی بگڑ نہیں گئی؟ اصل جو ہے نا یہاں پر یہ جو یہودیوں کی بیویاں بھی تھی، اور اس کے بعد پھر یہاں کا رہن سہن بھی تھوڑا مکہ سے الگ ہے، مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی نا ان کو ہوا لگ گئی۔ اب میری بیوی بھی مجھ سے خرچہ مانگ رہی تھی، میں نے اس کی گردن پر 2-4 مکے بھی لگائے ہیں، تو اللہ کے نبی کو ہنسی چھوٹ گئی۔ فرمایا کہ یہاں بھی یہی مسئلہ ہے، یہاں بھی خرچہ مانگ رہی ہیں۔ وہ اندر کی بات بھی نکل آئی، اور عمر کے بعد اللہ کے نبی ہنسنے بھی لگ گئے کہ تو نے گردن پہ کیوں مکے لگا دیے؟ فرمایا کہ وہاں ٹھیک تھی، یہاں کے تھوڑا سا نا ان پہ اثر چڑھ گیا یہاں کا۔ تو بس بات ساری کی ساری کھل گئی، اور 29 دن بھی پورے ہو چکے تھے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جبرائیل آ گئے اور یہی آیات لے کر آ گئے، جس میں اللہ کے نبی کی بیویوں کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا کہ اب تو تم نے یہ سوچ لیا، آئندہ سوچنا بھی نہ، اور اگر اس قسم کا سوچنا ہے تو پھر نبی کا حرم تمہیں نہیں مل سکتا۔ اب تم نے خود فیصلہ کرنا ہے، مال کی فراوانی چاہیے یا اللہ اس کے رسول کی محبت چاہیے؟ تو بال اتفاق سب نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ ہمیں اللہ چاہیے، اس کے رسول چاہیے، اور ہمیں آخرت کا گھر چاہیے، ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ سارا کا سارا حل ہو گیا۔ اس کے بعد اب ان آیات سے ہمارے لیے ایک سبق تو یہ نکلتا ہے کہ جو ایک وقت اہم ہوتا ہے، خاص وقت ہوتا ہے، یا کوئی خاص مقام ہوتا ہے، یا خاص شخصیت ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ یعنی ایک آج کی رات ہے، ایک شب قدر ہے، دونوں کی عبادت کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ جس طریقے سے عبادت کے اندر فرق ہے، اسی طریقے سے اگر خاص مقام پر یا خاص وقت کے اندر اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر وہ گناہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم جاتے ہیں مسجد حرام کے اندر، اب ایک نماز پڑھتے ہیں تو 1 لاکھ کے برابر ہے، جب باجماعت پڑھتے ہیں تو 27 لاکھ، 27 گناہ نا، 27 لاکھ، لیکن کوئی بندہ وہاں جا کر پھر گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ گناہ بھی وہاں بڑا ہو جائے گا بنسبت دوسری جگہ کے۔ تو یہ ازواج مطہرات کا مقام مرتبہ چونکہ بہت بلند تھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے حکم الگ ہے دوسروں سے، کہ تم عام نہیں ہو، تم خاص ہو، تم نبی کا حرم ہو، نبی کی تم ازواج ہو۔ تمہارے لیے یہ کہ اگر تم نے کوئی غلط کیا تو عذاب بھی دگنا ملے گا، سزا دگنی ملے گی، اور اگر تم نے کوئی اچھا کام کیا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، تو فرمایا کہ نؤتیہا اجرہا مرتین، جو اجر ہے وہ بھی دگنا ملے گا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اگرچہ مطالبہ تو کر بیٹھی تھی، لیکن مطالبے کے بعد اپنا مطالبہ چھوڑ دیا، اور پھر بعد میں آنے والے وقتوں کے اندر جب آقا علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور اگلا دور آیا، دور خلافت، اس کے اندر ازواج مطہرات کو بہت ہی زیادہ خرچہ ملتا تھا، ان کی کھلا خرچہ ملتا تھا، یہاں تک کہ ایک ایسا دن بھی آیا کہ ایک دن کے اندر 2 بوریاں درہموں کی، کتنی درہم کی 2 بوریاں امی عائشہ کی خدمت میں پیش کی گئی، لیکن آپ کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ سارے کا سارے تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ وہ جو باندھی تھی خدمت کرنے والی وہ کہنے لگی کہ کچھ تو رکھ لیتی ہے، کم سے کم افطاری کے لیے تو کچھ نہ کچھ رکھ لیتی، فرمایا کہ مجھے یاد کراتی تو رکھ بھی دیتی۔ یعنی اتنی بھی پرواہ نہیں تھی کہ روزہ ہے، افطاری ہے، تھوڑا سا رکھ لیں، وہ بھی یاد کراتی تب رکھتی۔ فرمایا کہ اب کیا فائدہ، اب تو سارا کا سارا دے دیا۔ تو آپ بہت زیادہ سخی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ آ گیا، اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ فراوانی بھی ہو، لیکن ایک عورت کہتی ہے کہ نہیں میرے لیے اتنا کافی ہے، یعنی کہ وہ قناعت اختیار کر لیتی ہے، تو شریعت نے اس کو بھی یعنی کہ جائز قرار بھی دیا ہے اور پسند بھی کیا ہے
کہ ایک بیوی کا کوئی حق بھی ہو، ویسے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بیوی ہے اس کے تمام اخراجات وہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اور اخراجات کے علاوہ جو اس کے حقوق کی ادائیگی ہے شوہر اس کا بھی پابند ہے، لیکن جس طریقے سے خرچے کے اندر اس کو اختیار ہے کہ وہ چھوٹ دے دے کہ چلو کوئی بات نہیں ہے۔ اب بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا خرچہ ویسے کم ہوتا ہے، بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو خود اپنے ہاتھ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہنر جانتی ہیں، کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی ہیں، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہمیں صرف کپڑے دے دیا کرو، یا یہ کہ ہمیں صرف کھانا دے دیا کرو، کپڑے میں خود بنا لوں گی۔ یعنی اگر اپنا کوئی حق وہ چھوڑنا چاہتی ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اپنا حقوق ہیں مرد کے ذمے، جو خاص حقوق ہوتے ہیں، اگر وہ بھی اپنا چھوڑنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، اور اس کی مثال بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑی عمر کی تھی، اور ان کے اندر کچھ موٹاپا بھی زیادہ تھا، تو جس کی وجہ سے یعنی یوں سمجھیں کہ اپنے آپ کو مشکل سے سنبھالتی تھی، تو اللہ کے نبی کی کیا خدمت کرتی۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، اس لیے کہ اپنے آپ کو تم سنبھال نہیں سکتی تو میں کیا تمہارے حقوق ادا کروں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب تک وہ خود اجازت نہ دے تب تک حقوق تو واجب ہیں، اب جب حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے یہاں بھی پکڑ ہوگی۔ تو اللہ کے نبی تو انصاف پسند تھے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ خود انصاف نہ فرمائیں، آپ تو نمونہ تھے۔ تو آپ نے بلا کر کیا فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ اور یہ وہ عورت ہیں سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اماں خدیجہ کے بعد آپ نے انہی سے شادی فرمائی تھی۔ یہ اتنی سمجھدار تھی کہ اماں خدیجہ کے بعد جو بچے تھے، آپ کے اولاد تو اماں خدیجہ سے ہی ہے، تو ان بچوں کو سنبھالنے کے لیے ان کی ضرورت پیش آئی تھی، بچوں کو سنبھالا سارا کچھ۔ لیکن ایک ایسا وقت آ گیا جب اللہ کے نبی خود بلا کے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں، تو آپ بہت ہی سمجھدار تھی۔ نبی کی بیوی ہو، اللہ کی منشا کے مطابق نکاح ہوا ہو، تو سمجھدار کیسے نہیں ہوگی۔ جب یہ بات سنی تو آپ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے تو بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ مجھے طلاق کیوں دینا چاہتے ہیں، لیکن اگر میں آپ کو اتنا اچھا سا آپشن دے دوں تو پھر تو طلاق نہیں دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ۔ کہنے لگی کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی باری عائشہ کو دے دوں، مجھے پتہ ہے کہ میں تو آپ کے کسی کام کی نہیں ہوں، لیکن یہ تھوڑی اچھی بات ہے کہ یہ نسبت مجھے ملی رہے کہ میں نبی کی بیوی ہوں۔ اگر آپ سے طلاق لے لیں تو وہ تو نسبت بھی چلی جائے گی، تو میں یہ نہیں چاہتی کہ یہ نسبت مجھ سے چھن جائے، میرے لیے یہ اعزاز ہی کافی ہے، مجھے کوئی حق نہیں چاہیے، میں خوشی خوشی میں اپنی باری عائشہ کے نام کرتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر اپنے حقوق آپ مجھے معاف کر رہی ہو اور اپنی باری تم عائشہ کو دے رہی ہو تو پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ تم میرے کام کے نہیں ہو تو اپنے آپ کو تو سنبھال لو گی۔ یعنی کہ بیوی اگر یہ حق بھی اپنا معاف کرنا چاہے تو اس کو اختیار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اہم ترین مسئلہ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جیسے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی نے بلایا، اللہ فرماتے ہیں ان کو بلاؤ، بلا کر ان کو یہ کہو کہ میں تمہیں کچھ دے دوں اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں۔ اسی طریقے سے یہی حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا، فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، فرمایا کہ جب اگر نہیں بنتی تو طلاق دو وہ اچھے طریقے سے، اور رخصت کرو تو وہ بھی اچھے طریقے سے۔ اور اس میں حکم یہ بھی ہے کہ تم کوئی اچھا سا ایک جوڑا بھی لے کر دو، یعنی سوٹ لے کر دینا، یہ باقاعدہ طور پر حکم ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ہمارے یہاں معاملات یہ ہیں کہ جب بات طلاق کی آ جائے تو اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پاگل سمجھ رکھا ہے، ادھر طلاق ادھر کپڑے، عجیب بات ہے، رکھو اپنے پاس کپڑے۔ یعنی چونکہ شریعت کے حکام کا پتہ نہیں ہے، دین سے ہم واقف نہیں ہیں، اس لیے وہ کام جو اللہ کا حکم ہے ہم اس کو عیب سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور دونوں طرف سے وہ کہتے ہیں کہ میں سوٹ کس بات پر دوں، میں اس سے خوش ہوں، خوش ہوتا اس کو میں طلاق دیتا۔ اور اگر شوہر جانتا ہے مسائل کو اور وہ دینا چاہتا ہے تو وہ بیوی لے لے گی، اس کے خاندان میں لے لیں گے، کیونکہ ادھر تو مجھے طلاقیں دے رہا ہے، میں تیرے سوٹ کی بھوکی ہوں، اپنے پاس رکھ۔ تو شریعت کا مسئلہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ یہ نوبت پیش آ جائے تو اللہ کے حکم، اللہ کے نبی کے حکم اور طریقے کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ یہ باتیں عیب کے نہیں ہیں، یہ خوبی ہیں، لیکن آج کل ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان خوبیوں کا، ہم اس کو عیب سمجھتے ہیں، پورا معاشرہ اس کو عیب سمجھتا ہے، ایسی بات کہ نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔